إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورہ الکافرون پڑھ رہے ہیں۔ ترتیب مصحف جو ہے 109 ہے، آیات 6 ہیں، ترتیب نزول 18 ہے، مقام نزول مکہ ہے۔ سورت کا نام الکافرون ہے۔ سورہ کی تلاوت سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اچھا، یہ سورت کی صرف تلاوت کریں، ابھی ٹرانسلیشن پہ ہم لوگوں نے غور نہیں کرنا، صرف ابھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اور کیا چیز اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کس چیز، کون سے ورڈز ہیں جن پہ ہمارا ایک دم دھیان جاتا ہے؟ اعبدو، تعبدون، عابدون، اعبد، عابد، عبدتم، عابدون، عابد، کہ ورڈز ریپیٹ کیے گئے۔ یہی پتہ چلتا ہے نا کہ ورڈز ریپیٹ کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نارملی ایک انسان ہے جس کو عربی کا بالکل نہیں، الف بے نہیں پتا، آپ صرف پڑھتے ہیں اور آپ صرف ساؤنڈز پہ اگر سورہ کی غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں بہت سے ملتے جلتے الفاظ، کیونکہ ہمیں عربک نہیں آتی تو ہمارے لیے ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن کو عربک آتی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے، ان کا ایک ہی مطلب ہے یا ڈیفرنٹ میننگز ہیں۔ تو اگر ہم صرف پڑھیں کل یا ایھا الکافرون، دیکھیں کون کون سے ورڈ ہیں؟ اعبدون، تعبدون، عابدون، اعبد، عابد، عبدتم، عابدون، اعبد، کہ سیم ورڈز اس سورہ میں آ رہے ہیں جو ریپیٹ کیے گئے ہیں تھوڑے سے چینجز کے ساتھ۔ جب یہ سورت میں نے پہلے پڑھی اور اس کی صرف ٹرانسلیشن پڑھی تو مجھے لگا کہ مجھے اس سورت نے، اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا نہ خاصہ آف کورس اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہو تو آپ کو یہ کچھ الفاظ متاثر نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسلیشن کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی عربک ٹیکسٹ کے جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا ہے۔ جو اس عربی کو سیکھنے کا سب سے زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو ورڈز ہیں وہ آپ پہ ویسے اثر انداز نہیں کرتے جیسا عربک پڑھ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اردو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بالکل معمولی سی ہوتی ہیں، ہمارے دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جو اہل زبان ہیں یا جو لوگ محنت سے، بہت کوشش سے عربک لینگویج سیکھتے ہیں، وہ اس قرآن کا، یہ ان الفاظوں کا صحیح کہتے ہیں نا لطف لیتے ہیں، اور ان کا جو ایمان اور ان کا اعتقاد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس پر۔ اب جب میں نے یہ پڑھا نارملی تو کیا تھا کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، تم نہیں کرتے میں کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دن، تم میرے لیے میرا دن، بہت سمپل، رائٹ؟ اسی طرح پڑھا ہوا ہے نا ہم نے۔ تو اس میں مجھے لگا کہ کیا ایکسپلین کریں گے، کیا چیز ہے اس کے لیے، اس صورت کو اسپیشل ایک علیحدہ صورت بنا کے نازل، اور یہ والا تو مفہوم بہت جگہ پہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس صورت کو علیحدہ سے ایک صورت نازل کیا گیا بنا کے؟ اور دوسری بات ہے کہ اس میں دو آیتیں تو ایگزیکٹلی سیم ہے، کون سی؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تو جب آپ صرف ٹرانسلیشن پڑھتے نا تو آپ کو وہ چیز متاثر نہیں کرتی، آپ کے دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کی گہرائی میں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں، اس سورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے،
اس صورت کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علیحدہ سے صورت بنا کے نازل کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ ہم اس کو سمجھنے کی پوری بھرپور کوشش کریں۔ اور ہم نے سورۃ الاخلاص بھی پڑھی ہے، اور سورۃ الکافرون آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ فجر اور مغرب کی جو سنتیں تھیں، اور اس کے علاوہ جب وہ طواف کرنے جاتے تھے، طواف کرنے کے بعد کی جو سنتیں تھیں، اس میں خاص طور پر پہلی رکعت پہ سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت پہ کون سی پڑھتے تھے؟ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور کیوں پڑھتے تھے؟ یہ تمام سب طرح کی جو توحید ہے ان کو یہ دونوں صورتیں کور کرتی ہیں۔ سورۃ الکافرون میں کیا ہے؟ توحید عبادہ ہے۔ تو سورۃ الاخلاص میں کیا ہے؟ توحید ربوبیہ، توحید اسماء۔ ان تمام طرح کی جو توحید ہے ان کو انشاءاللہ کسی دن ہم علیحدہ سے لیسن پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اس سورت کو سمجھنے سے پہلے ہم سورت کے بیک گراؤنڈ میں انشاءاللہ جاتے ہیں، اور کیا وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نازل ہوئی تو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسٹارٹ سے ہی مان لیا، جن میں حضرت ابو بکر آتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی، لیکن جب انہیں میسج ملا اور انہیں لگا کہ نہیں یہ حق کا میسج ہے، یہ صحیح میسج ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کوئی ہے آپ کے پاس اگزامپل؟ کون ہے مثلا جنہوں نے پہلے مخالفت کی اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا؟ ایسے کسی صحابہ کا نام آتا ہے آپ کو جنہوں نے بھرپور مخالفت کی سٹارٹ میں، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا؟ بالکل، عمر رضی اللہ عنہ، بہت شدید مخالفت کی انہوں نے، بہت پاورفل انسان تھے، لیکن کیا تھا کہ جب ان کو حق کا میسج ملا، انہوں نے اللہ کے الفاظ سنے، ان کے دل پر اثر کیا، تو انہوں نے دیر نہیں لگائی اسلام قبول کرنے میں، انہوں نے رائٹ اوے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سٹارٹ سے مخالفت کی اور اینڈ تک مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے میسج سنا، انہیں اگر فیل بھی ہوا کہ میسج حق پر ہے اور صحیح میسج ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان میں سے کسی کی اگزامپل آپ کو آتی ہے؟ کوئی ایسا انسان جو پہلے دن سے مخالفت کی اور آخری دن تک مخالفت؟ ابو جہل، بالکل ابو جہل ہے۔ اور کون کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں پچھلی صورت میں؟ ابو لہب، بالکل ابو لہب، سخت ترین دشمن، اور سب سے بڑی بات کہ اپنی فیملی، اپنے سکے چچا۔ اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، یہ ایسے لیڈر تھے جنہوں نے پہلے دن سے مخالفت کی اور اینڈ تک مخالفت کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی، لیکن نہ وہ پہلے دن مانے، نہ وہ آخری وقت تک مانے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میسج تو پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس میسج کو نہیں روک سک رہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نہیں روک سک رہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی بڑی آفرز کرنا شروع کر دی۔ پہلی آفر انہوں نے کیا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پہلی آفر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند بن جائیں گے۔ آپ جس عورت کو پسند کریں گے اس سے آپ کی شادی کر کے رہیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، بس ہماری یہ بات مان لیں۔ کون سی بات؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو مکہ کا سب سے زیادہ مالدار کریں گے، جس عورت سے شادی کرنا چاہیں گے آپ کی اس سے شادی کریں گے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس۔ یہ کیا ہے؟ بس کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ آپ کچھ نہ کریں، ہم سب وہ کریں گے جو آپ کریں گے، کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا کرنا ہے؟ بس آپ نے ایک بات ہماری مانی۔ وہ بات کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز آ جائے۔ اگر آپ اس آفر پہ غور و فکر کریں تو یہ بہت بڑی آفر انہوں نے کی ہے، بہت ہی بڑی آفر کی ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کسی مشن پر ہیں اور کوئی ہمارا مخالف، سب سے بڑے دشمن آ کے ہمیں یہ کہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہم آپ کو مالدار بھی بنا دیں گے، ہم آپ کی جس مرضی عورت جس سے شادی کرنا چاہیں، خوبصورت ترین عورت سے شادی بھی کریں گے، ہم آپ کے فالوور بھی بن جائیں گے، آپ کے پیچھے بھی چلیں گے،
بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ برائی نہیں کرنی. اٹریکٹیو آفر لگ رہی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی. اور دیکھیں کہ کتنا انہوں نے اپنی ساری کوششوں کے بعد یہ آفر سوچی ہوگی. یہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی آفر نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے. آخر میں انہیں لگا کہ نہیں اس پیغام کو ہم نہیں روک سکتے, تو انہوں نے لیڈرز نے اور سب کا اس پہ اتفاق تھا, انہوں نے بہت بڑی آفر کی ہے. اگر غور و فکر کیا جائے اس سے بڑی بات کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے یہ تھے کہ وہ بات سنیں, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ میرے فالوور بن جائے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ وہ میرے فالوور بن جائیں, جیسا آج کل ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس بک فالوورز کتنے ہیں, ہمارے یوٹیوب فالوورز کتنے ہیں, ہمارے نہیں. ان کا کیا مقصد تھا کہ اس میسج کو سنیں اور اللہ کو مانے, اللہ نے جو میسج دیا اس کو ایکسپٹ کرے. انہیں یہ نہیں تھا کہ میرے فالوور بن جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑی بات تھی. بس یہ کیا کرنا تھا, صرف ہمارے معبودوں کی برائی نہیں کرنی تھی. یہ پہلی آفر تھی. دوسری آفر کیا تھی؟ دوسری آفر بھی اٹریکٹیو تھی. اس میں کیا تھا, جس میں آپ کی بھلائی بھی ہے اور ہماری بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ دوسری آفر یہ تھی کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود لات اور عزا ان کی عبادت کریں گے, اور اگلے سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے. سمپل بات کہ نہ کوئی لڑائی جھگڑا. 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے, دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو, میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے. کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہ اچھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے؟ رائٹ اوے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ سے رجوع کرتے. اگر وہ رائٹ اوے کہتے نہیں مجھے یہ آفر قبول نہیں ہے, تو کیا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو رائٹ اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آفر اختیار کرتے ہیں, خود ہی فیصلے کرتے ہیں. کیا ایسا تھا؟ نہیں, تو اللہ سے رجوع کرتے تھے. دوسرا کیا ہے, اگر خود فیصلہ کر لیں تو لوگوں کا اصرار بڑھ جاتا ہے. جب بھی آپ کسی کام میں ہوتے ہیں نا, جیسے ہم شاپس میں جائیں تو وہاں پہ امپلائیز ہوتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ایسا کر دیں, تھوڑی پرائس ہی کم کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود کہنا اچھا کتنی پھر آپ دیں گے, تو کیا ہوتا ہے جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, او اچھا اس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے, تو پھر زیادہ اصرار کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی جو ہے نا پرائس لیتے ہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ اچھا میں اپنے باس سے پوچھ کے بتاتا ہوں, اور پھر وہاں سے تو کیا ہوتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, اس سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ ہیومن نیچر ہے نا, اسی طرح ہم گیس کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہیں, یہاں ہمارے لیے آپشنز بنتی ہیں. تو اگر وہ خود فیصلہ کر لیں گے تو لوگوں کا اصرار بڑھ جاتا, اور اللہ کا فیصلہ تو حتمی ہے, فائنل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ دوسری آفر تھی. تیسری آفر کیا تھی؟ تیسری آفر انہوں نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو چوم لیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے. انہوں نے کہا کہ صرف چوم لیں اور اس کے بعد ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. کیا ایسا پاسبل تھا؟ چومنے کا ہم کس کو چومتے ہیں؟ جس سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کو چومتے ہیں, ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں, جن پہ ہم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اظہار محبت ہے نا, کہ ہمیں جس پہ پیار آتا ہے ہم اس کو چومتے ہیں. تو جب آپ نے ان کے معبودوں کو چوم لیتے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل تھا؟ بالکل بھی. یہ تو بہت بڑی بات ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی بات ہے. لیکن کافروں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بس صرف چومنا ہی تو ہے اور ہم ان کی عبادت کریں گے. لیکن یہ ایسا یہ پاسبل نہیں تھا. اور دیکھیں کہ وہ کیسی چیزیں سوچ کے آتے تھے. چوتھی آفر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاموں میں شریک ہوں اور ہم آپ کے کاموں میں شریک ہوں گے, اور آپ کی چیز جو بہتر ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے, اور ہماری جو چیز بہتر ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کریں.
یہ وہ آخری پوائنٹ ہے جو آج کے مسلمان بہت کر رہے ہیں. غلطیاں تو ہم سب نے کی ہوئی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم نے مکمل بیزاری کا اعلان کرنا ہے، مکمل برات کا اعلان کرنا ہے. ہم فن کے لیے بھی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ او اس چیز میں بہت مزہ آ رہا ہے تو یہ چیز ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا ہم تو دل سے نہیں مانتے، ہم نے تو صرف ساتھ ہی چلنا ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کہا تیسری آفر میں کہ آپ ہمارے معبودوں کو چوم لیں. صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی پیروی کریں، ان کو مان لیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، نہیں، صرف چوم لیں تو ہم آپ کے فالوور، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. تو ہم جب ساتھ چلیں گے، لے کے چلیں گے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہری طور پہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن ظاہری طور پہ ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور ہم آپ کے ساتھ چل پڑے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت چوتھی آفر کے بہت قریب ترین ہے کہ آپ ہمارے کاموں میں شریک ہوں، ہم آپ کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں. جو آپ کی چیز ہمیں پسند ہے ہم لے لیں گے، جو ہماری چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں. جس میں آج ہم مسلمان بہت زیادہ ملوث ہیں اس چیز کے اندر. کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فیصلے کا اختیار ہمارے پاس ہے. تو ہم اللہ کے فالوور تو نہیں ہوئے نا، تو ہم اللہ کی بات تو نہیں مان رہے. ہمارا فیصلے کا اختیار تو پھر ہمارے پاس ہو گیا. ہمارا دل چاہے گا، میرا دل چاہے گا یہاں رائٹ جاؤں، میرے بچوں کا دل کرے گا لیفٹ جائیں، تو پھر کیا کون صحیح ہے؟ ہر کوئی اپنا فیصلے کا اختیار خود رکھتا ہے. ایک چیز آپ کو پسند آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے وہی چیز دوسرے کو پسند آئے گی، یہ تو میس ہو جائے گا نا. تو یہ چیز بھی پاسبل نہیں تھی. تو اس کے بعد جب انہوں نے ہر طرح کی اپنے طریقے اپنا لیے، مختلف طرح کی آفرز دیں، بڑی بڑی آفرز دیں، تو یہ صورت نازل ہوئی. یہ جو صورت ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے اور اس میں بہت ساری ہم نے دیکھا ہے کہ ریپیٹ ہوئے ہیں ورڈز، یہ صورت دعویٰ کے لیے نہیں نازل ہوئی. اس صورت میں میسج نہیں دیا گیا، اس صورت میں تلقین نہیں کی گئی، دعوت نہیں کی گئی. اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں بیزاری کا اعلان کر دیا، براءت کا اعلان کر دیا، لا تعلقی کا اعلان کر دیا. یہ فائنل اعلان کر دیا، یہ میسج دے دیا گیا کہ بس ختم. یہ اب وہ کہتے ہیں بحث و مباحثے یا یہ کہ آفرز، یہ سب چیزیں ختم، لا تعلقی ہو گئی. کیا کہہ دیا گیا کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے الگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کسی بھی ریلیجس تہوار میں شامل نہیں ہو سکتے. اگر ہم کسی بھی ریلیجس تہوار میں شامل ہوں گے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے ظاہری طور پر. ہمارے دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن کیا ایز اے مسلم ہم نے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دل میں تو یہ چیز ہے لیکن ظاہری ٹھیک ہے تھوڑا سا شغل کے لیے بچوں کو لے کے چلے گئے، نہیں کر سکتے ہم یہ چیز. تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ خود سمجھیں گے تب ہم انشاءاللہ آگے اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے بارے میں سمجھا سکیں گے. اب ہم باقاعدہ صورت کا سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے. جب بھی کل استعمال ہوتا ہے قرآن میں تو کیا ہے؟ اعلان کر دیجئے، بلا جھجک بلا ڈر کے سب کو بتا دیجئے، کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وہی ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس طرح کے درمیانی رستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے. یا ایھا الکافرون، یہ بہت امپورٹنٹ آیا، اے کافروں. ایسا ورڈ قرآن میں اور جگہ استعمال نہیں ہوا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال نہیں کیا کہ قل یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یہاں یوز کیے؟ او کافرو. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اور قریش کے لیڈروں سے ایسی بات نہیں ہے پہلے کی گئی اس صورت کے علاوہ کہیں اور پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ نہیں ان کے لیے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیے. تو پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اور پورے قرآن میں صرف 3 صورتیں ہیں جو کہ نازل ہوئی ہیں اس طرح کے ناموں سے. کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ المنافقون، سورۃ الکافرون اور ایک ہے سورۃ المؤمنون. اچھا دوسری بات یہ ہے، دوسرا کوشچن یہاں پیدا ہوتا ہے، جو اہل مکہ تھے وہ کافر نہیں تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ مشرک تھے، وہ شرک کرتے تھے. وہ اللہ، اگر ان سے پوچھا جاتا کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو وہ کفر نہیں کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کل یا ایھا المشرکون کیوں نہیں استعمال کیا؟ کل یا ایھا الکافرون کیوں استعمال کیا ہے؟ شرک کرتے تھے نا، بالکل مشرکین مکہ تھے، شرک کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے لیے کافر استعمال کیا. کل یا اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک طرح سے کسی کو غصہ دلانے والی بات ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ کافر، تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ ہم تو انکار نہیں کرتے، ایسے ہمیں کافر کیوں کہا گیا؟ تو یہ بہت سخت الفاظ ہیں. ہمارے لیے تو ہے کہ او کافر ہو، بہت، ہم تو کافر ورڈ کو بہت عام اور ایزی لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کافر کہہ دیا کسی کو بغیر سوچے. نہیں، کافر تو بہت بڑا ورڈ ہے. ہم لوگ کسی کی بات سنتے او یہ تو کافر ہے. نہیں، اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو. یہ قرآن میں بھی ایسے استعمال نہیں ہوا. یہ ایک ہی جگہ یہاں پہ ڈائریکٹلی کہا ہے قل یا ایھا الکافرون. کیوں استعمال ہوا یہاں پہ؟ مشرکون کیوں نہیں استعمال ہوا؟ کافرون کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کیونکہ نفاق اور شرک یہ اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے یا اگر کوئی کفر کرتا ہے، ایک انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا سرے سے اللہ کا ہی انکار کرتا ہے، وہ نظر میں برابر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں اس کی بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہے میں سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر. یہ چیز کس میں آتی ہے؟ یہ کفر میں آتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، لیکن ہم لات اور عزا کی بھی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ہم بہتر ہیں. نہیں، تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ وہ سب کے سب کافر. اللہ کی نظر میں وہ کفر ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. ہم اپنی سوچ میں، اپنے اعمال میں ہم کسی کی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. تو بے شک آپ سرے سے اللہ کا انکار کریں یا بے شک آپ شرک کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو ملائیں، وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کافرون جو یہاں استعمال کیا ہے نا، اس نے پورے تا قیامت کا، قرآن تو تا قیامت ہے، ہر انسان کو کور کر لیا ہے جو انکار کرتا ہے. اہل مکہ تو مشرک تھے، لیکن جو آج کے لوگ ہیں وہ مشرک بھی ہیں، ان میں سے ہیں، اور میرے ایتھیسٹ بھی ہیں ان کے اپنے. تو وہ یہ جو ورڈ ہے یہ ہر چیز کو کور کر لیتا ہے. تو یہ ورڈ بہت بڑا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی جگہ جگہ نہیں کیا گیا. اور دوسری بات کہ جو میں نے کہی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا، اے کافرو. اللہ نے یہ نہیں کہا او کفر کرنے والو، یہ نہیں کہا. قل یا ایھا الذین کفروا استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسم کیوں استعمال کیا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کہتے ہو آپ جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ابھی جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ویسے آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ بات آپ جھوٹ بول رہے ہو، مطلب کہ یہ وقتی ہے. لیکن اگر ہم کہیں تم جھوٹے ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو. فرق پتہ چلا؟ تو اگر یہاں ہوتا قل یا ایھا الذین کفروا، او کفر کرنے والوں، تو اس میں چینج ہو سکتا ہے. جو کفر کرنے والا ہے وہ ایمان بھی لے کے آ سکتا ہے. حضرت عمر لے کے آئے، وہ سخت مخالفت کرتے تھے لیکن لے کے آئے نا. تو جو
فائل جو ہوتا ہے نا، فائل ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اس میں وقت شامل ہوتا ہے، شاید اسے بعد میں سمجھ آ جائے، لیکن جو اسم ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی گئی، یہاں چینج نہیں ہوتا کہ اے کافرو، تم ہمیشہ کفر کرتے رہے، تم کر رہے ہو اور تم کرتے رہو گے، تو ان کو کیا کہا ہے؟ ان کو کہا گیا کافرو۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، کوئی لچک نہیں شامل کی گئی۔ اگر قل یا ایھا الذین کفروا ہوتا، اے کفر کرنے والوں، تو اس میں لچک، اس میں تھوڑی سی نرمی تھی کہ او کفر کرنے والوں، یہ بات تمہیں کی جا رہی ہے، اور یہ آگے یہ بات کہیں شاید سمجھ آ جائے وہ کفر کرنے والے نہ رہے، لیکن یہ بہت اسٹرانگ ورڈز ہے، او کافروں، ایک دم سے غصہ دلانے والے ورڈز ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی، کیوں؟ ہم اہل زبان ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور کہہ دیجئے او کافرو، سمپل بات۔ لیکن کبھی آپ نے کبھی کسی کو ٹیکسٹ کیا اور آپ ان کے ورڈز پہ، ہم اردو بولنے والے، ٹھیک ہے، ہم کسی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں تو کسی کے ٹیکسٹ، حتیٰ کہ ٹیکسٹ میں کچھ آپ اپنے آوازوں کو چینج نہیں کر سکتے، وہ تو لکھا ہوا ٹیکسٹ آتا ہے نا، تو ہم پڑھ کے مسکرا دیتے ہیں، ان کے الفاظ سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں نارمل میسج ہوتا ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ پڑھ کے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ وہ تو صرف ورڈز ہیں، وہ تو نہ اس میں لکھنے والے کی آواز آئی، نہ چیخ آئی، نہ غصہ شامل تھا، وہ تو الفاظ تھے، لیکن ہم پہچانتے ہیں نا کہ یہ غصے والے الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح جو اہل عرب ہیں، جو مفسرین ہیں، جو عالم دین ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بہت اسٹرانگ ورڈز ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرون۔ آگے کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، سیدھا انکار کر دیا۔ لا اعبد، لا جو ہے نا، لا یہ مستقبل کو کر رہا ہے کہ تم جو اتنی آفرز لے کے آ رہے ہو، سب کچھ آ رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہیں، نہ میں ان کو چوموں گا، نہ میں 1 سال کے لیے ان کی عبادت کروں گا، نہ میں وقتی، اور نہ ہی میں ان کے خلاف بولنا چھوڑوں گا کہ یہ چیز تم ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف بولنا چھوڑ دیتے ہو نا، مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ اس میں خاموشی اختیار کر لیتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ یہ بھی چیز آج ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، چلو کوئی بات ٹھیک ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں، ہاں ان کا دین، ہم کوئی برائی ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو ان کا اپنی مرضی ہے نا، یہ تو ان کا دین ہے نا، ہم کیا اس میں بولیں۔ جب ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ چیز اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو یا لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی نہیں کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے جاتے ہیں۔ تو جب ہم پہلی چیز پہ کسی چیز کو نہیں روکتے تو ہم اینڈ پہ بھی نہیں روک سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خاموشی جو ہے، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بھی یہ چیز اچھے طریقے سے بیان کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی رسپیکٹ سے بلایا کرتے تھے، طبیعت میں نرمی تھی، تو یہ جو ورڈز ایک دم آئے، جو سختی آئی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اسٹریٹ ورڈ، صاف کہہ دیا، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ مستقبل ہے۔ اور پھر دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اگر یہ تم لوگ سوچ رہے ہو نا کہ 1 سال میں عبادت کروں گا تو دوسرے سال تم لوگ عبادت کر رہے ہو، تو اس غلط فہمی میں نہ خود رہو اور نہ ہی دوسروں کو رکھو، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 سال تم اور عبادت کرو میرے معبود کی اور اگلے سال میں کروں، یہ ہو نہیں، تم اس کی عبادت کرو گے ہی نہیں کرو۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ پلیز اس دھوکے میں کسی کو نہ رکھو، صاف ورڈنگ کہیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ کیسے ایک جیسے الفاظ لگ رہے تھے نا،
لیکن مطلب ہے یہ جو دونوں آیات ہیں نا یہ مستقبل سے ہیں. اچھا حال کی کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ چلیں اس کے ہم بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کیا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِد. اگر آپ میں تھوڑی سی کسی کو عربک کی نو ہاؤ ہے تو کیا ہے؟ ولا اور نہیں نا عبادت کرنے والا. عابد کیا ہے؟ عابد آپ نے کسی کا نام عابد سنا ہے؟ تو کیا یہ اسم ہے؟ اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں. اور جو اسم ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح جو عابد یا عابد تو ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ عابد عبادت کرنے والا. تو اگر عبادت کر رہا ہوتا تو یہ فاعل ہوتا، لیکن یہ ہے عبادت کرنے والا، یہ اسم ہے. ولا انا تو یہ کیا ہے؟ یہ ماضی میں آتا ہے کہ میں تو تب بھی عبادت نہیں کرتا تھا جب یہ نبوت مجھے نازل نہیں ہوئی تھی، نبوت مجھے نہیں ملی تھی. تو اب کیسے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ماضی میں آتا ہے. ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو. کیسے تھا؟ ہم پہلے جب پڑھ رہے تھے تو لگ رہا تھا ایک جیسی آیات ہی ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ میں نہ عبادت کروں گا اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرو گے. نہ میں عبادت کرتا تھا نہ تم اس کی عبادت کرتے تھے جس کی میں کرتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ وَلَا أَنَا عَابِد مطلب میں تو کبھی بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں رہا جس کی تم عبادت کی. ایون کہ مجھے نبوت نہیں ملی تھی میں تو تب بھی تمہارے معبودوں سے بیزار تھا. بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم تھے، ان کے ابو تو اتنے بت بنا کے رکھتے تھے لیکن انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی عبادت نہیں کی ان کی. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی عبادت نہیں کی. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں چھوٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن جب علم آتا ہے جب سمجھ آتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نبوت نہیں ملی تھی انہوں نے تب بھی کبھی ان کی عبادت نہیں کی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماضی میں آتا ہے. نیکسٹ آیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب تم اگر یہ سمجھو نا کہ تم بھی اللہ کی ہو تو تم لوگ بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. یہ دیکھنے میں تو یہ بالکل ریپیٹ ورڈ ہے اس کا جو مستقبل میں ہے، لیکن یہ جو پچھلا ورڈ ہے یہ پچھلی آیت ہے اصل میں یہ اس کا حصہ ہے اور اسی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ تم لوگ عبادت ایسے کرتے رہے اللہ کی تو تم لوگ بھی وہ نہیں کرتے رہے. تم لوگوں کا معبود بھی لات عزا، تمہارا اپنا نفس اور تمہاری اپنی خواہشات تھیں. اچھا اب یہاں پہ حال کا کیوں نہیں ہوا؟ ماضی کا ذکر ہوا ہے اور مستقبل کا ذکر ہوا ہے، حال کا کیوں نہیں؟ کیونکہ حال واضح تھا، حال تو سب کے سامنے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی عزت نہیں کرتے تھے، نہ ان کی عبادت کرتے تھے، نہ احترام کرتے تھے اور نہ ہی کسی کے سامنے ان کو چوما. تو حال تو سامنے تھا. تو اب کیا رہ گیا کہ کھلم کھلا اعلان کر دیا، لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ جو تم آفر مطلب اتنی آفرز آئی ہیں کہ میں نہ کروں گا اور نہ ہی تم کرنے والے ہو. کیوں؟ کیونکہ کل یا ایھا الکافرون اسم ہے یہ کافرون اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی پاک کو آپ نے اتنی محنت کر رہے ہیں ان پر، اتنا اپنی جان مار رہے ہیں، یہ نہیں کرنے والے. لا تعلقی اختیار کر لیجئے، برات ہے یہ. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پہلے کرتا رہا تو میں پہلے بھی نہیں کرتا رہا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جو اتنا آپ کھلم کھلا کسی کو اعلان کر دیتے ہو کہ او کافر ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مطلب ہر طرح کی لچک ختم ہو گئی. دیکھ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، لکھا اس میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہم بات مان لیں گے اگر اس قرآن کے علاوہ کوئی آپ اور قرآن لے آئے تو پھر ہم آپ کو فالو کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے بدل دوں؟ میں تو وہی فالو کرتا ہوں، اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی ہوتی ہے. میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے تھے. تو اس میں بھی جو تھی دو ٹوک بات نہیں تھی، ہے تو انکاری کہ یہ بھی سن کے ان کو مایوسی ضرور ہوئی. اسی طرح وہ دوسرا کلم میں ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے تھے کہ تم کچھ نرم پڑھو تو وہ بھی کچھ نرم پڑ جائے. ٹھیک ہے، لیکن کیا اسلام میں یہ پاسبل ہے؟ نہیں.
اسلام میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ نبی ایک برات کا اعلان کر دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلان جنگ، کہ آ جاؤ آمنے سامنے۔ دوسرا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا ایک طرح سے پیغام مل گیا کہ ہجرت کا وقت ہے یہ، اور یہ بھی انہی سنتوں میں سے ہے جو پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ہوئی۔ کیا ہے؟ کیا طریقہ قرآن کے مطابق ہمیں جو ملتا ہے، کیا طریقہ کہا ہے کہ پہلے تو نبی انبیاء کرام جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، کس کی؟ توحید کی، اور اپنی قوم کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں۔ لوگوں کو جب کوئی میسج دیتے ہیں تو اپنی قوم کو، میرے لوگوں، میرے بہن بھائیوں، میری بات سنو۔ دوسرا کیا پوائنٹ آتا ہے کہ اس وقت تک انبیاء کرام اپنی بات پر، اپنے اس مشن پہ قائم رہتے ہیں جب تک کہ اس قوم سے وہ مایوس نہ ہو جائے۔ تھوڑا سا بھی کوئی بات ماننے کے لیے راضی ہے تب تک وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب اس قوم کے لیڈر ان کو مایوس کر دیتے ہیں، جبکہ کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل نہیں ماننا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت رسولوں کو، انبیاء کرام کو ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، اور یہ آخری تنبیہ ہوتی ہے اس قوم کے لیے کہ اب نبی ہجرت کرنے والا ہے، سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، سوچ لو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ نبی جو انبیاء کرام ہیں وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک خاص مدت تک مہلت دی جاتی ہے کہ انبیاء کرام کے ہجرت کرنے کے بعد بھی مہلت دی جاتی ہے کہ انبیاء کرام چلے گئے، انہوں نے جتنا آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرنی تھی، جتنا انہوں نے آپ کو پیغام دینا تھا وہ کر کے چلے گئے، ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری نظروں میں جو انسان ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ رہے گا ہمیشہ، اس کے جانے کے بعد کبھی قدر فیل ہوتی ہے، کیوں نہیں، وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جب چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تباہی آتی ہے۔ وہ نبی کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، نبی کی زندگی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، مختلف انبیاء کے ساتھ مختلف کیسز رہے ہیں۔ اور پھر کیا وہ جو تباہی ہوتی ہے وہ کیا؟ وہ آسمانی قہر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے، جیسے حضرت نوح کی اس میں کیا ہوا، سیلاب آیا، باقی کچھ آسمانی آفتیں آئیں، اور کبھی کبھی وہ تباہی انبیاء کی جو صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی تلواروں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی دوسری طرح کی آفت نہیں آئی کہ سیلاب اور یہ سب اس کے پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے جیسا باقی قومیں تباہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ جنگیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں میں مدد کی ہے، کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اعلان، یہ جو صورت ہے یہ اس کا مطلب ہے یہ کہ اعلان برات ہے، لا تلکی ہے، کھلم کھلا کہہ دیا گیا ہے، یا اتنا کھل کے کسی کو کہہ دیتے کہ او کافر ہو، ایسا کوئی اور پاسبلٹی رہ ہی نہیں گئی، تو کیا لوگوں کو غصہ آتا ہے، تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیتے، جیسا کہ ہوا ہے، تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے اور اپنی جگہ پہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے، تو وہ ان کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آ رہے تھے۔ تو جب ان کے قوم کو غصہ آتا ہے، جب آپ اعلان برات کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے، قتل کا ڈر ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہجرت کا ٹائم ہوتا ہے کہ ہجرت کر جائیں۔ آخری آیت کیا ہے جس کو سب سے زیادہ کم سمجھا گیا ہے؟ کیا ہے آخری آیت؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کہ یہ اب ہو ہی نہیں سکتا تم لوگ میری بات مان جاؤ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری بات مانوں۔ ختم کر دیا، فیصلہ اینڈ ہو گیا۔ لیکن آج کہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس آیت کو بہت دوسرے معنی میں لے لیا ہے کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، تم بھی ایکسپٹ کر لو میرے لیے، جس طرح آج کل ہم رہ رہے ہیں، کیا ہم دوسروں کی چیزوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رسپیکٹ کریں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ رسپیکٹ تو واقعی ہے، کرنی چاہیے ایز اے ہیومن، لیکن ہمیں یہ کوشش نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم لرن کرنا چھوڑ دیں اور دوسروں تک اپنا میسج پہنچانا چھوڑ دیں۔
یہ مسئلہ یہاں پر ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ اس آیت سے جو مطلب لے لیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کیا مطلب میں نے ایکسپٹ کر لیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین تم بھی کر لو، نہ میں تمہارا دین چینج کرنے کی کوشش کروں گا، نہ تم میرا دین چینج کرنے کی کوشش کرو. تم اپنی جگہ پہ خوش رہو، میں اپنی جگہ پہ خوش رہتا ہوں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہم کیا سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا. اور ہمارے بعد جو کوئی پیغمبر نہیں آ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ مشن دیا گیا ہے. ہم ایک طرح سے ہم لوگوں کو بہت ایک بہترین اور ایک بہت عظیم قوم بھی کہا گیا ہے، جنہوں نے جو کسی نبی کو دیکھے بغیر اللہ کی بک پر ایمان لے کے آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام نبیوں کو دیا جاتا تھا، آج امت محمدیہ کے ہر بندے کو دیا گیا ہے. پہلے یہ نبی کا کام ہوتا تھا کہ وہ میسج پہنچائے گا، اب ہم سب کو دیا گیا ہے کہ ہم سب نے یہ میسج سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کو لے کے بس بیٹھ نہیں جانا کہ ہم نے سمجھ لیا اور ہم بس رک گئے. نہیں، اس کو آگے لے کے جانا ہے بہترین انداز میں. صرف زبانی کلامی نہیں، لیکچرز دے کے نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے. اگر آپ نیبرز ہیں کسی ایسے لوگوں کے، تو اپنا بہترین ان کو اپنا دکھائیے کہ آپ بہترین انسان ہیں، بہترین مسلمان ہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون لوگ ہیں، ہم اپنا میسج کیسے پہنچائیں. لیکن کب پہنچا سکتے ہیں؟ کب؟ ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. وہ آپ کو پوچھے کہ تم مسلمان کیوں ہو، تو ہم ادھر ادھر دیکھیں کہ وہ میں مسلمان کیوں ہوں، میں تو بورن مسلم ہوں اس لیے. نہیں، ایسے نہیں، ایسے میسج پہنچ نہیں سکتا. بات کا اثر بھی تب ہوتا ہے جب آپ نے اپنی بات کو سمجھا ہوا ہوتا ہے. آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان کیوں. آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کہ صرف آپ بلائنڈ فالوور ہیں کیونکہ آپ بورن مسلم ہیں، یا آپ واقعی اللہ کی میسج کو کہتے ہیں حق کا میسج ہے. کتنے بے شمار مسلمان ہیں جو پیدا مسلمان ہیں لیکن انہیں نہیں پتا، وہ کنفیوز ہیں، انہیں نہیں پتا اپنے دین کا. وہ اپنے مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ویسے بن جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا. تو آپ کسی کو میسج تب تک پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک آپ نے اس میسج کو خود نہیں سمجھا. اور یہ میسج بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس کو فالو کر کے ہماری زندگیاں بہت پرسکون ہو سکتی ہیں. اس آیت کو ایسے نہیں سمجھے کہ ان کے لیے ان کا دین، اگر ہمارے کوئی نیبرز ہیں یا ہمارے کوئی مسلمان بہن بھائی کسی غلطی پہ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا دین اور ہمارا دین، ہمیں کیا تلا، ہم کیوں خام خواہ کی جھنجھٹوں میں پڑے، ہم کیوں نہیں. آپ کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ میرا ایک مسلمان بہن بھائی جو ہے نا اس غلطی پر ہے. تو اگر ہمارا اپنے اس چیز پر صحیح دین پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم مضبوط ہیں تو ہمارے اندر یہ لچک آ ہی نہیں سکتی. کیوں ہو بچے جو مرضی کرتے رہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، نیبر جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو بے چین رہیں گے، ہم تو پریشان رہیں گے. ہم تو خود بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے بچوں کو بھی چلائیں گے. ہم اپنے نیبر، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کی بھی فکر کریں گے. ہمارے دل میں ایک بے چینی رہے گی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. وہ انہیں نہیں پتا. اور آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اس چیز کو ایکسپلین کر سکیں بہترین انداز میں. اگر آپ ایکسپلین نہیں کر سکیں گے تو آپ کے الفاظ کا بھی ان پہ اثر نہیں ہوگا. تو اس چیز کا یہ جو ہے نا ہمارا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، لکم دینکم ولی دین، یہ سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے والی بات ہے. یہی ہم اپنا لیسن انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل نہ بدل دینا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے نیک مسلمان تھے لیکن بدل گئے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.